बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान, जिनके आईनी तरामीम के हवाले से बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात थे और अब तक वो हुकूमत को इस बात पर कायल कर रहे थे कि हमारे मुतालबात को तस्लीम किया जाए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाए, और जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे आईनी तरामीम के हवाले से, अब चूंकि यकदम उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो कुछ दिन से हम देख रहे हैं बहुत चेंज नज़र आ रही है। और जब से वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, फिर वो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब सब मौजूद थे वहाँ पर। उसके बाद जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो ऐवान सदर में 1 घंटे से ज़्यादा मुलाकात जारी रही, जिस मुलाकात में मौलाना फजल रहमान साहब भी थे, मौजूद थे। उस मुलाकात में कहते हैं कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ, और इसमें जो अहम किरदार है वो नवाज शरीफ साहब का और आसिफ अली जरदारी साहब का है। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने आईनी तरामीम के हवाले से एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि काफ़ी हद तक इत्तफाक़ राय पैदा हो चुका है। अगर हुकूमती मुसवदे पर आंखें बंद करके तरामीम के लिए वोट कास्ट कर देते तो पाकिस्तान का और पाकिस्तान की अवाम का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। उन्होंने कहा कि हमारे आईनी तरामीम के ऊपर जिस हद तक तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको दूर कर लिया गया, और मुझे ये लग रहा है, मैं बज़ाहिर ये समझता हूँ कि मौलाना से कुछ लो दो वाला काम हुआ है, गिव एंड टेक, कि आप कुछ लें और कुछ दें। अब हुकूमत दो मुतालबात से तो पीछे नहीं हट सकती। मैंने इरफान कादिर साहब को सुना, जो मुआविन है सदर पाकिस्तान के और लीगल कानूनी जो है वो मामलात के ऊपर उनके मुआविन है, तो मैं उनको सुन रहा था। वो मोहम्मद मालिक साहब जो पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में वो बात कर रहे थे एयर वाई न्यूज़ के ऊपर। अब उस प्रोग्राम के अंदर जब मैंने उनको सुना तो उसमें उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। उन्होंने कहा कि जी, मोहम्मद मालिक साहब ने सवाल किया, उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब तो कह रहे हैं कि एक आईनी बेंच बनाया जाए, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दें, आप आईनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। मौलाना तो इस पर मान ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कहीं पर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जिक्र नहीं हुआ। उन्होंने इरफान कादिर साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल रहे, साबिक एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर रहे, पाकिस्तान के फॉर्मर जज रहे हैं, और वो स्पेशल जो है वो प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं नैब के, तो उन्होंने कहा कि आईनी बेंच के ऊपर तो कहीं बात नहीं हुई, आईनी बेंच के ऊपर कहीं पर यह बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हमने आईनी अदालत का मुतालबा किया था और आईनी अदालत हमने बनानी है। उन्होंने बहुत सी चीज़ों को डिस्कस किया। उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट में तो रवायत चल पड़ी ना कि वो पौनी वाले सर थे, वो पौनी बांधते थे। उन्होंने नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा कि वो आए थे कुछ दिनों के लिए और कुछ दिनों में उन्होंने क्या क्या हंगामे खड़े किए। वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर आए, तो उन्होंने कहा कि ये तो अदलिया जो है वो जब पॉलिटिकल मामलात के अंदर इंटरफेयर करेगी तो फिर इस तरह के मामलात को हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि सर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, जस्टिस मियाँ साकिब निसार, जस्टिस आसफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस उमर अताब बंदयाल, ये क्रीज चल रही थी। और ये जितने जजेस आए, इन्होंने पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बनाया। पार्लियामेंट के इख्तियारात को ना सिर्फ छीना बल्कि पार्लियामेंट के इख्तियारात और पार्लियामेंट की इज्जत और पार्लियामेंट के वकार की तौहीन की। और जिस तरह पार्लियामेंट को एक रबर स्टैंप के तौर पर लोगों के सामने पेश किया गया, कभी हम किसी वज़ीर आज़म को फारिग कर देते थे, कभी हम 58(2) लगा के, कभी हम मुंतखब जमहूरी हुकूमत गिरा देते थे, कभी हमारे यहाँ पर एक आर्मी चीफ जिसको इतना मान था, इतना नाज था कि वो नवाज शरीफ की 2/3 अक्सरियत से मुंतखब जमहूरी हुकूमत गिरा कर पाकिस्तान के इक़्तिदार पर जबरी तौर पर काबिज रहा, लेकिन उसको पूछने वाला कोई नहीं था। लेकिन उसको पाकिस्तान की अदालत ने जब सज़ा दी, खसूसी अदालत ने सज़ा दी, तो हमने उसी खसूसी अदालत की तश्कील 9 पर सवाल उठा दिया। हमने उसी खसूसी अदालत की हैसियत पर और उसके जो है वो उसके तरीकाकार पर सवाल उठा दिया। हमने उसी खसूसी अदालत जो है उसके फैसले को मानने से इनकार कर दिया, और हमने लाहौर हाई कोर्ट में एक बेंच बनाया, और ऑडियो लीक्स वाले जो जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब, उन्होंने उठाकर खसूसी अदालत के फैसले को कलअदम करार दे दिया। हुआ था ना ऐसे कि एक ताकतवर जर्नैल को पाकिस्तान की खसूसी अदालत ने सजा दी कि उसको तख्ता दार पर लटका दो।
اس نے پاکستان کے آئین کو روندا، پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائیں، وکلاء کے ساتھ کیا کیا، ججز کے ساتھ کیا کیا، سیاستدانوں کے ساتھ کیا کیا۔ پاکستان میں ایمرجنسی کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، پاکستان میں مارشل لا کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، پاکستان کی جمہوریت کو داغدار کرنے کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کو اٹھا کر ہیرو بنا دیا۔ ہم نے ہیرو بنایا نا اس کو۔ تو سر یہ اس لیے پاکستان کی عدالتوں کی بات ہوتی ہے کہ جوڈیشل ریفارمز لے کر آئیں، عدالتی اصلاحات لے کر آئیں، اس لیے لے کر آئیں کہ پاکستان کے اندر آئینی بینچ بن ہی نہیں سکتا، کانسٹیٹیوشنل بینچ بن ہی نہیں سکتا، پاکستان کے اندر آئینی عدالت بنائیں، آئینی عدالت کے اندر چیف جسٹس صاحب ہوں، ان کی اپوائنٹمنٹ سے، ان کی تعیناتی سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، کوئی زمین جو ہے وہ کوئی زمین تو نہیں پھٹ جائے گی، کوئی زلزلہ تو نہیں آ جائے گا، ایک آئینی عدالت بنے گی، آئینی عدالت آئینی مقدمات سنے گی، آئینی مقدمات، میں نہیں اس بات سے اتفاق کرتا کہ 250 سے قریب آئینی مقدمات ہیں، اور آئینی مقدمات جب 250 سے قریب ہوں تو آئینی عدالت نہیں بنانی چاہیے، ایک بڑی مزے کا خیز بات ہے۔ اور یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کامران مرتضیٰ صاحب، وہ خود صدر رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئینی عدالت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بھئی کس نے کہا آئینی عدالت کی ضرورت نہیں ہے؟ دنیا بھر کے مہذب معاشروں میں دیکھ لیں آئینی عدالتیں بنی، وہاں پر آئینی عدالت کا وجود، اس کا قیام، مارز وجود آپ اٹھا کر دیکھ لیں، دنیا بھر کے اندر آپ دیکھ لیں، جتنے بھی ہمارے ممالک ہیں، دنیا کے اندر جتنی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں، سب کے اندر میرا خیال ہے تقریباً جتنے بھی ملک ہیں سب کے اندر آئینی عدالت بنی ہوئی ہے۔ اور امریکہ کے اندر تو میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں کا پارلیمانی نظام حکومت اتنا مضبوط ہے کہ وہاں کی جو پارلیمانی جو روایت ہے، جو وہاں کی پارلیمانی پارٹیز ہیں، وہ ججز کے اپوائنٹمنٹ کے والے سے، ان کے طریقہ کار کے والے سے وہ فیصلہ کرتی ہیں۔ تو یہاں پر ہم اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں کہ جی آئینی عدالت سے تو کچھ نہیں بننا، آئینی بینچ بنا دیں۔ آئینی بینچ سے کیا بنے گا؟ کیا وہ جو 250 کے قریب جو مقدمات، آئینی مقدمات، کیا ان کی اگر سماعت کریں، ڈے بائی ڈے بھی کریں؟ ویسے تو ہو نہیں سکتا، دیٹس امپاسبل، لیکن اگر میں کہتا ہوں کہ ہفتے میں ایک دن بھی کریں تو میرا خیال ہے اس کے اوپر ویسے ہی جو ہے وہ پھر ہمیں آگے ڈیٹ دے دینی پڑے گی، پھر ہم کہیں گے کہ جی اچھا مہینے بعد، پھر 2 مہینے بعد، اس طرح سے اور مزید مقدمات جو ہیں وہ آئیں گے، مزید مقدمات التوا کا شکار ہوں گے اور مزید مقدمات میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم آئینی عدالت بنا دیں، اور بڑی اچھی بات جو حکومتی مسودہ سامنے آیا اس میں کہ آئینی عدالت تو بننی ہے، آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم اور صدر مملکت کا اختیار ہوگا، اور آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں یہ ان کا اختیار ہوگا کہ وہ آئینی عدالت کے کون سے ججز کو اپوائنٹ کرتے ہیں۔ کتنی زبردست بات ہے کہ آئینی عدالت کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ان کا تقرر وزیر اعظم اور صدر مملکت کا اختیار ہوگا، اور آئینی عدالت کے جو چیف جسٹس ہیں یہ ان کا اختیار ہوگا کہ وہ آئینی عدالت کے کون سے 5 سے 6 ججز نامینیٹ کرتے ہیں، کون سے 5 سے 6 ججز جو ہیں وہ اپوائنٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان کا اختیار ہوگا نا۔ تو آئینی عدالت کے جو جج ہیں ان کی عمر کی حد 68 سال ہوگی، 68 ایئرز۔ ابھی یہ بھی بات سامنے آئے گی کہ ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کے والے سے، دیکھیں جو سول سرونٹس کی توسیع ہے، ججز کی مدت ملازمت میں توسیع کا مطلب یہ ہے کہ پھر تمام سول سرونٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی نا، کہ جب تمام سول سرونٹس کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی تو پھر وہ ایک بل تو بن جائے گا۔ اچھا خیر، کم ٹو دا پوائنٹ، دوسری بات یہ کہ جسٹس امین الدین خان، ان کا نام حکومتی حلقوں میں زیر گردش تھا، لیکن چونکہ کل رات کو ایک بہت اڑتی خبر سامنے آئی ہے، اسلام آباد کے ایوانوں سے آئی، کہ 25 کو تیاریاں جو ہو رہی ہیں، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب الوداعی ملاقاتیں کریں گے، الوداعی جو ہے وہ ملاقاتوں کے بعد وہ ریٹائر ہو جائیں گے نا سپریم کورٹ سے، اور پھر آئینی عدالت کی تیاریاں تو مکمل ہیں، اور آئینی عدالت کے حوالے سے حکومت نے تو فیصلہ کیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہی آئینی عدالت کے پہلے چیف جسٹس ہوں گے، وہی پہلی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس ہوں گے۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں جو پٹ سیاپا .com پڑا ہے کہ کس کو چیف جسٹس لگانا ہے، کس کو چیف جسٹس بنانا ہے، اس حوالے سے سر فیصلہ ہو چکا ہے، اور آلموسٹ یہ فائنلائزڈ ڈیسیژن ہے کہ جسٹس امین الدین خان، جن کا لاہور سے تعلق ہے، لاہور ہائی کورٹ کے وہ جج بھی رہے ہیں، پھر وہ سپریم کورٹ میں بطور جج ایلیویٹ ہوئے، ان کا نام دیا جا رہا ہے
کہ ان کو چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے گا۔ اب سینیورٹی کے اصول کو ذرا تھوڑا سا سامنے رکھیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جسٹس منصور علی شاہ موص سینئر، جسٹس منیب اختر دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر جسٹس امین الدین خان، تیسرے نمبر پر جسٹس یحییٰ افریدی، چوتھے نمبر پر جسٹس امین الدین خان، پانچویں نمبر پر جسٹس جمال خان مندوخیل۔ اب جو صدر مملکت اور وزیر اعظم، دیکھیں اب جو ایڈوائز ہے نا صدر کی اور وزیر اعظم کی ایڈوائز پر ہونا ہے نا سارا، تو جو آئینی ترمیم ہوگی اس میں یہ بھی لکھا جا سکتا ہے کہ پہلے موسٹ 3 سینئر جو ججز ہیں ان کا نام، یا پہلے موسٹ 5 سینئر ججز کا نام۔ اگر 5 کا نام دیا جاتا ہے تو سر پھر اس میں جسٹس امین الدین خان چوتھے نمبر پر ہیں، ان کو اٹھا کر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے نام پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی ایک بہت بڑا نام ہے اور پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ لائر وہ رہے ہیں، اور ان کا جو ہے وہ وکالت کے اندر ایک بڑا وسیع نام رہا، وکالت بھی انہوں نے بڑی اچھی دبنگ وکالت کرتے رہے وہ۔ تو اس ٹائم جو ہے نا حکومتی حلقوں میں جسٹس امین الدین خان صاحب کا نام زیر گردش ہے، اور یہ غالب امکان ہے، قوی امکان ہے کہ جسٹس امین الدین خان سپریم کورٹ آف پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ تیسری خبر یہ ہے کہ ایک جو خبر آ رہی تھی نا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے، دیکھیں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے پہلے یہ خبر آ رہی تھی کہ جسٹس منصور علی شاہ اگر مگر ان کو چیف جسٹس بنا دیا جائے سپریم کورٹ کا، اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ تو بنانی ہے نا، تو ایک جو میٹنگ ہو رہی تھی نا جو پارلیمنٹ کی اسپیشل کمیٹی جس کو خورشید شاہ ہیڈ کر رہے تھے، اس میٹنگ کے اندر ایک چیز ڈسکس ہوئی اور وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو خبر آئی ہے میرے تک۔ وہ یہ ہے کہ اس میٹنگ کے اندر کچھ ارکان پارلیمنٹ کا یہ کہنا تھا کہ اگر ہم جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیتے ہیں تو پھر مسئلہ تو کوئی نہیں ہوگا، پیچھے کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہوگی، کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے نئے چیف جسٹس لگا دیے جائیں گے۔ لیکن ادھر کچھ لوگوں نے ان کو روکا، انہوں نے کہا بے وقوفو بات سنو، یہ کیا بونگیاں مار رہے ہو؟ جسٹس منصور علی شاہ چیف جسٹس بنا دیا جائیں، آپ کی بات مان لی، آپ کہتے ہو 25 کے بعد آئینی ترمیم کرو، 25 کے بعد کرو، تو جسٹس منصور علی شاہ آتے ہی ان آئینی ترامیم کو کلعدم قرار دے دیں، فارم 47 کھول دیں، سارا کچھ خراب ہو جائے، حکومت تو گئی نا حکومت۔ تو سر پھر ادھر سے کچھ لوگوں کو عقل آئی اور کچھ لوگوں نے سوچا کہ یہ تو کام بڑا خراب ہو جائے گا، تو اس کا مطلب کہ جسٹس منصور علی شاہ والا جو منصوبہ ہے یہ تو ہمارے اپنے گلے پڑ جائے گا، تو اس کو کھٹائی میں ڈالنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس منصوبے کو روک دیا جائے، اس پر کام روک دیا گیا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا پتہ کٹ گیا۔ ود اے ویری ڈیو ریسپیکٹ، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا پتہ کٹ چکا ہے اور ان کو چیف جسٹس آف پاکستان کی دوڑ سے باہر کر دیا گیا۔ یہ کنفرم خبر، کنفرم نیوز اطلاع کے طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔